السلام علیکم دوستو، سرخ گھوڑوں کا لشکر، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کب آئے گا؟ آپ نے کالے جھنڈوں والے لشکر کا ذکر تو سنا ہی ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے کہ سرخ گھوڑوں کا لشکر کب آئے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ایک ایسا وقت لے کر آئے گا جب زمین پر فتنوں کا طوفان برپا ہوگا؟ یہ ایسا دور ہوگا جب ظلم کا راج ہوگا، خون ریزی عام ہوگی اور انسانیت بربادی کی دہلیز پر کھڑی ہوگی۔ اور یہ وہ وقت ہوگا جب فتنہ سفیانی، دجال، یاجوج ماجوج اور دعوت الارض جیسے عظیم فتنوں کا ظہور ہوگا۔ آج ہم انہی فتنوں کی بات کریں گے، ان کی تفصیلات پر روشنی ڈالیں گے اور ساتھ ہی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے اشاروں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، سفیانی ایک جابر و ظالم حکمران ہوگا جو شام کے ایک علاقے، ایک وادی سے عروج کرے گا۔ یہ فتنہ اتنا ہولناک اور تباہ کن ہوگا کہ اس کے بعد دنیا میں کوئی امن و سکون باقی نہیں رہے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کی ظاہری خصوصیات بھی بیان فرمائی ہیں۔ سفیانی کا چہرہ سرخ مائل ہوگا، آنکھوں میں سختی اور قہر ہوگا اور اس کی زبان پر ہمیشہ یہ الفاظ ہوں گے، اگر میں جہنم میں بھی چلا جاؤں تب بھی میں انتقام ضرور لوں گا۔ سفیانی کا یہ فتنہ اس قدر شدید ہوگا کہ وہ عراق، اردن، فلسطین، شام اور حجاز کو فتح کرے گا۔ اس کے بعد وہ مدینہ کی طرف بڑھے گا جہاں وہ اہل مدینہ پر بے تحاشا ظلم و ستم ڈھائے گا۔ پھر جب وہ مکہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر روانہ کرے گا تو ایک ایسا معجزہ رونما ہوگا جو قدرت الہی کا عظیم اشارہ ہوگا۔ جب سفیانی کا لشکر مکہ کی طرف بڑھے گا تو مقام ابوا پر زمین پھٹ جائے گی اور سارا لشکر اس میں دفن ہو جائے گا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ السبا آیت نمبر 51 میں آیا ہے۔ کاش تم دیکھو جب یہ ظالم گھبراہ جائیں گے، نہ کوئی راہ فرار ہوگی اور وہ قریبی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے۔ یہ واقعہ نہ صرف سفیانی کے فتنے کا خاتمہ کرے گا بلکہ ایک ایسی نشانی بھی ہوگی جس سے امت مسلمہ کو یہ پیغام ملے گا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب ہے۔ بات کرتے ہیں مغرب سے آنے والے لشکر کی، جو روایت میں وحشی بیان کیا گیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب شام میں دو جنگی کتوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوگی تو ایک شدید زلزلہ آئے گا جس میں 1,00,000 سے زائد لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی وقت مغرب سے ایک لشکر آنا شروع ہوگا جس کے گھوڑے سرخ رنگ کے ہوں گے، ان کی دمیں چھوٹی ہوں گی، کان چھوٹے ہوں گے اور ان کے پاس جنگی جھنڈے ہوں گے۔ یہ لشکر ایسی تباہی لائے گا جسے تاریخ کبھی نہیں بلائے گی، اور اس لشکر کے بعد دمشق کے قریب ایک زمین دس جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بدترین شخص جو ہندو جگر ہوارہ کی نسل سے ہوگا دمشق کے منبر پر قبضہ کر لے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب عالم اسلام پر سخت ترین آزمائشوں کا آغاز ہوگا۔ یہ علامات امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی طرف اشارہ کریں گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب سفیانی کا عروج ہوگا تو تمہیں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انتظار شروع کر دینا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام کی یہ بات ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک عظیم تبدیلی کا پیش خیمہ ہوگا۔ سفیانی کا فتنہ دراصل امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا ایک اشارہ ہوگا۔ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم سے بری ہوئی تھی۔ ان کا ظہور اللہ کے وعدوں کا سچا ثبوت ہوگا۔ اس وقت دنیا میں عدل قائم ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک ایسا وقت ہوگا جب دنیا میں ہر طرف ظلم اور فساد کا راج ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر عدل و انصاف قائم کریں گے۔ اس دوران وہ تمام فتنوں کا مقابلہ کریں گے، دجال کو قتل کریں گے اور یاجوج ماجوج کے فتنے کا خاتمہ کریں گے۔ ان کا مقصد انسانیت کو صحیح رستے پر لانا اور پوری امت مسلمہ کو ایک قوم کی طرح متحد کرنا ہوگا۔ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہوگا جس کا ذکر کئی احادیث میں آیا ہے۔ دجال ایک جھوٹا مسیحا ہوگا جو جھوٹے معجزات دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف راغب کرے گا۔ اس کا مقابلہ امام مہدی علیہ السلام سے ہوگا اور وہ دجال کو قتل کریں گے۔
اسی طرح یاجوج ماجوج کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ 2 قومیں ہوں گی جو دنیا کے آخر میں ایک عظیم فتنہ بنیں گی اور حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کا بھی خاتمہ کریں گے۔ ناظرین، آج جو کچھ ہم نے بیان کیا یہ صرف کہانیاں نہیں بلکہ اہل بیت علیہ السلام کی مستند روایات پر مبنی سچائیاں ہیں۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں بیدار کرتی ہیں، ہمیں خبردار کرتی ہیں کہ وہ وقت قریب ہے جب حق اور باطل کی آخری جنگ ہوگی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے دلوں کو پاک رکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے خود کو تیار کریں۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔